أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، سلم عليك يا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چٹیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے تلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. قسمت میں لاکھ پیچوں سو بلہدار کریے، یہ ساری کچھ ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے تو شفیع، جو میرا باس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ. سید اعلیٰ حضرت امام نشر محبت پروان شمع رسالت اور برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن استاد زمن علیہ رحمۃ الرحمان، ان دونوں کے ایک کلام کو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. سب سے پہلے سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا مشہور ایک زمانہ کلام ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک
تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مبارک رہے اندھی پودوں میں گل، مبارک رہے اندھی پودوں میں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ ایک شعر کہتے ہیں، میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا، رضوان دروغہ جنت کے ان کا پہلے دار کا نام ہے رضوان، مان کے رضوان ہے، کہتے ہیں میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا، عطا کیجیے چند خار مدینہ۔ اللہ اللہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جنت کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، جنت جنت ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر؟ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر؟ ارے رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ ہے، مدینے کی بندہ تو مدینے کے جو میں روتا ہے۔ ہاں ابھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ اعلان فرمایا؟ مدینے میں، کہاں پر؟ اس نے مدینہ مدینہ جاتے ہیں، جنت میں جائے گا پھر انشاءاللہ پیچھے بھی جنت میں جائیں گے۔ اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بس مرگ کر دے غبار مدینہ، بس مرگ کر دے غبار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، ملائک لگاتے ہیں
کی مٹی میں شفا ہے، اور جسے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شب و روز خاک مزار مدینہ رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ تو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، جو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں رضا خوار مدینہ، ہمیں ایک نہیں رضا خوار مدینہ۔ بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے گا مکہ تاجدار مدینہ، مرادیں دلے بلبلے بے نواد، مرادیں دلے بلبلے بے نواد، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ۔ عدد کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے چند رانے والے، کہاں تم نے دیکھے چند رانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، بدلین کی زلفوں والے، وضحاء کے چہرے والے، قلم نشرہ کی سینے والے، نور جد مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان، درود و سلام کی
فضائل میں یہ مضمون بھی موجود ہے حدیث مبارکہ میں. فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ سے درود پاک پڑھے کل روز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، درود شاذ کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اور یہ کاملین جن کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ میں کیا بجا لکھا ہو. اور یہ کاملین اللہ کے ولی، اللہ کے ولی جن کے بارے میں فرمایا ہے واضح طور پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم هو الفوز العظیم هو الفوز العظیم. اب دیکھیں قرآن پاک میں کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے پیارے، کتنے نفیس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نئے بندوں کی شان بیان کر رہا ہے. ان کی شان ایسی عرصہ والا ہے، ایسی عرصہ والا. ابھی قرآن آپ نے سنا حدیث مبارکہ بڑی پڑی ہے. اللہ کا دوست یہ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اچھا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کیا آپ نے سنا. آئیے فرمانے کو علی رحمۃ اللہ علیہ میں سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب تو اپنے دل میں کسی کی محبت یا دشمنی پائے تو اس کے کاموں کو قرآن اور حدیث پر پیش کریں. میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، میں اب عائشہ کے جو کام ہوں گے میں دیکھوں گا کہ اس کے قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر تو ہے میں کے ساتھ اور ہونا بھی چاہیے. جب قرآن کی کہتے ہیں کہ ساتھ ہونا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن فرما رہا ہے جب کہتے ہیں سچوں کے ساتھ تو ہو. اگر تم سچوں کے ساتھ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں. اچھا کائنات میں نا دو تین چیزیں پیش کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلے ایک اور چیز فرمایا قرآن اور حدیث پر پیش کر. اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہوں تو تم ان سے محبت کر، اور اگر اس اعتبار سے ناپسندیدہ ہو تو تو بھی اسے ناپسند جانے. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا تو وہ ہرگز منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا. اے پیارے مومن اسلام بھائی، جس کا عقیدہ درست اس کے اعمال درست. جس کے عقیدے میں خرابی نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ ہی نفل اور نہ ہی کوئی نیک اعمال. یہ دور جو ہے یہ فتنے کا دور ہے. تین کیٹیگریز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے. ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق. مومن قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح کار ہے مومن. پھر آگے کیٹیگری لکھی ان کے اعمال کیسے ہیں. وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. جبکہ اس طرح قرآن پاک مشہور موجود ہے. یہ ہو گئی ایمان والے. کافر میرے کافر بالکل نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، کسی رسول کو بھی نہیں مانتے. یہ کافر ہے، میرے کافر. روئے زمین پر اس وقت اسلام کے علاوہ حضور علیہ السلام کے دین کے علاوہ کوئی دین مذہب کسی کا قابل قبول نہیں ہے، کسی کا بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ سب ادیان منسوخ ہو چکے ہیں. ناسخ اور منسوخ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ بولے صحیح وہ اسلام ہے. بس اسلام کے پیروکار بنے. کسی بھی فتنوں کا دور ہے یہ نا، عجیب و غریب دور آ گیا ہمارے، عجیب و غریب دور. اور اس دور میں عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں
اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ مانتے جو تو دے رہی ہے، نہیں مانتے اللہ کی وعدات کو نہیں مانتے، جو رسولوں کو نہیں مانتے وہ منکر کافر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے عمل کو ایسا پاک صاف کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب اسے بڑا منتقل رضا دیتا۔ جی ہاں، یہ تو خارج ہے نا، خارجی، ان کے بارے میں حدیثیں بڑی بڑی ہیں۔ یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں گے، تم اپنے قرآن کو ان کے سامنے ہے کہ جانو گے، کب تک جانو گے کہ یار یہ قرآن پڑھنے والے، یہ ہے بس قرآن پڑھنے والا، یہ بہترین ہے۔ لیکن فرمایا وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے، ایسے نکل چکے ہوں گے کہ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ ان کی ایک اور نشانی کیا تھی؟ فرمایا یہ ان کے باتیں محراب سے بھرے ہوں گے، گھنی گھنی ڈالیاں ہوں گی، پوائنٹیں کے بلڈنگ تک ہوں گے۔ یہ نماز پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کے اندر آگے ہے تو جانو گے، ایسے خوش الہانی کے ساتھ قرآن اور نماز پڑھیں گے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا یہ دین سے ایسے نکل گئے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ دین کا پرچار کریں گے دین کا پرچار، لیکن دین سے پھیرنے کے لیے کریں گے، لوگوں کو دین سے پھیرنے کے لیے کریں گے۔ اچھا ایک بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کاملین کی شان قرآن بیان کر رہا ہے سر؟ جی بولے تو آپ بھی بولے گا، قرآن بیان کر رہا ہے، جا وجہ ہے۔ حزب اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے گروہ کو کہتے ہیں حزب اللہ، اللہ کا گروہ۔ وَقُلْ وَاسَادِقِينَ، سوچو کے ساتھ ہو جاؤ، انعمت علیہم، کس کے ساتھ ہوئی؟ جن کے اوپر انعام یافتہ ہے، ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے راستے پہ چلو، ان کو کہتے ہیں اولیاء کاملین۔ آج کل جو بازار میں لوگ ہیں نا، بازاری لوگ، جن کے بات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، صاف بات ہے، اگر یہ میں صاف آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، جن کے بات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بابے کی شہر ہے، کیا کہتے ہیں؟ بولو سی ذرا، یہ آج کل سوشل میڈیا میں بھرا پڑا ہے، بابے کی شہر ہے، بابے بڑا کی شہر ہے، بابے وہ شہر ہے کہ جنہیں ملکہ بلقیس کے تخت کو آنے والے ملے ہیں، بابے ہے شہر ہے، ملکہ بلقیس کے تخت کو آنے واحد میں لیا ہے، یہ شہر بابے۔ تو کہتے بابے نکلتا ہے۔ میں نے ایک کلپ سنا، اس نے 1200 سال سے لے کر اب تک کہتے کتنے بابے نے میرے ساتھ ملٹی پلین کر دی، ماذ اللہ سما ماذ اللہ، کافر ہو گیا بہت بڑا، مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس نے حدیث قدسی اعلان جنگ، اللہ نے الٹیمیٹم دے دیا اس کو، اس کے لیے زمین کا بہت کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، جس نے کسی اللہ کے ولی کی شان کی گستاخی کی، فرمایا جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے لیے اعلان جنگ۔ دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں ایک ملک کا دوسرے ملک کے اوپر کوئی حملہ میں جنگ ہو، سب سے پہلے کیا چیز تباہ کرتے ہو؟ قیمتی املاک، قیمتی چیزیں، اہم ترین حصوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، سب سے اہم ترین حصہ۔ اور مسلمان کا ایمان والے کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے اس پر بس کا ایمان چھین لیتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، کر دے جو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے جس نے جنگ کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اسے ایمان لے لیا، بس کرتا رہے جو کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی جسارت، یہ کہنا کہ باقی کیا چیز ہے، باقی کی کوئی شے نہیں، خدا کی قسم بہت بڑی جسارت۔ کائنات میں آج تک کسی نے ایسے الفاظ نہیں ادا کیے جیسے آج الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی بدترین بے ادبی ہو رہی ہے اس وقت، بڑے بڑے گزرے ہیں، ہم نے فکروں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کسی نے اس طرح نہ کیا، اور جس نے ایسا کیا اللہ نے اس کا ایمان سلب کر دیا، ایمان پر باقی نہیں رہتا، ایمان برباد ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہلا چلا ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا کہ
ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل. چونکہ کائنات ارض کا نظام یہیں سے شروع ہوا. ایک دن میں اللہ پاک کی راہ کا مسافر، ایک دن میں جو ہے اللہ کی راہ کا مسافر بنا اور ایک شیطان کی جگہ پہ چلنا شروع کر دیا. جس نے اللہ کے دین کا راستہ اختیار کیا، اللہ کا راستہ اختیار کیا، وہ تو ہو گیا انعمت علیہم، جن کے اوپر انعام ہوا. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے چلنے کے لیے راہ ہموار کر دی، راستہ آسان کر دیا. اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا. انعام یافتہ کائنات کی ابتدا اس سے ہے. جب سے کائنات بنی تب سے انعام یافتہ لوگ موجود ہیں. غزل والے بھی اسی دور سے ہیں، جبکہ زمینی نظام ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا. شیطان بدبخت نے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ کر کے یہ ثابت کر کے بتا دیا دو گروہ شرکت بھی تھے، ایک اللہ والا اور ایک شیطان کے ساتھ. پیارے محترم اسلام بھائی، حابیل جو تھا نا، حابیل یہ شہید ہو گئے، قابیل نے قتل کر دیا. اچھا اس میں کنفیوژن رہتی ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے کہ حابیل نیک تھا کہ قابیل نیک تھا. حابیل ہلاک ہوا، قابیل نے قتل کیا. حابیل ہاتھ سے ہے، شہید ہو گیا نا، وہ ہلاک ہو گیا. قابیل کاف سے قتل، قابیل نے قتل کیا، وہ شہید ہو گیا. ایک نے غلط راستہ استعمال کیا اور ایک نے اللہ والوں کا راستہ اختیار کیا، وہ اللہ والے کا تھا. قیامت تک ان کا نام، ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا رہے گا. آگے چلتے حضرت نوح علیہ السلام، یہ آدم ثانی کہلاتے ہیں. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کہ جب نافرمانی بڑھنی شروع ہو گئی نا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بڑھنی شروع ہو گئی، تو ان کا جو بیٹا تھا نا، اس کا نام تھا کنعان. اس کا نام تھا کنعان. اس نے بے ایمانی چھپائی رکھی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو گیا، دشمنوں کے ساتھ یہ مل گیا. حضرت نوح علیہ السلام انعام یافتہ والوں کی صفت میں سب میں شامل ہوئے، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی قابیل کی طرح عبرت کا نشان بن گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے آ جا. کہنے لگا میں نے نہیں آنا، میں نہیں آتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل سے ایمان کو سلب کر دیا. انعام یافتہ لوگوں کو چھوڑ کر آخرکار طوفان نوح میں غرق ہو گیا. یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. نیک لوگ برے لوگ دونوں موجود ہیں. آپ نے کس لیے ہونا ہے؟ ہاں ایک بات آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی تھی. لوگ جو گمراہ خارجی لوگ نا، خارجی لوگ، ان کے نشانیوں میں یہ نشانی ہے، یہ قرآن بتائیں گے، حدیث سنائیں گے اور آپ کو گمراہ کر دیں گے. قرآن میں نا یُدِّلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، دوسرے پارے میں اسی قرآن سے ہم ہدایت دیتے ہیں اور اسی قرآن سے ہم گمراہ کرتے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ تو قرآن بتاتا ہے، یار یہ تو حدیثیں بتا رہا ہے، جی پوری حدیثیں بتا رہا ہے، یہ تو حدیثیں بتا رہا ہے، اور یہ تو حدیثیں بتا رہا ہے، یہ تو قرآن کی آیت بتا رہا ہے. یہی تو کمال ہے بھائی، یہ تو شیطانیت ہے، یہی تو بدبختی ہے. آپ کو دکھا کیا رہا ہے، سنا کیا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہہ دیا سونا جب کر رات اندھیری چھائی بدلی کاندھی ہے. ارے سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ دھکے ماری رکھے گا،
ہائے مسافر دم میں نہ آنا، میں کیسی متوالی ہے؟ یہ تجھے بلاتا ہے نا، آؤ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، آؤ میں کتابی باتیں سناتا ہوں تمہیں، آؤ میں کتاب سے سناتا ہوں، آؤ حدیثیں سناتا ہوں، اور بن چاہیے گا بندہ. سونا پاس ہے، سونا بن ہے. سونا آپ کا ایمان، آدھا فرماتے سونا پاس ہے، تیرا ایمان تیرے پاس ہے، سونا بن ہے، سنسان جنگل ہے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیالے. یہ جو تمہیں یہ سوچ جو رہا ہے نا، دیکھیں اعلیٰ حضرت کمال کیسا ہے. سونا ہے نا، اس کو 3 جگہوں پہ استعمال فرما رہے ہیں. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیالے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری بتی نرالی ہے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو کے جواب آئے. بن نے گھٹا دی بھیانک صورت، کیسی کالی کالی ہے. ایک بار یاد رکھیے گا، جن کے اوپر انعام ہوا ہے نا، وہ کبھی ان کا چہرہ بگڑتا نہیں ہے. جن کے اوپر انعام ہوا ہے اللہ کا، ان کے چہرے کبھی بولو سے بگڑتے نہیں ہیں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کا کفن میلا نہیں ہوتا. پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم مر جائیں گے نا، جب مر جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے. اس کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ترجمہ قرآن کا ترجمان فرمایا کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے، پھر جیئیں گے یعنی دوبارہ اٹھیں گے. یہ پلٹنا دور ہے. ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے. یہاں پہ فرمایا کہ جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کیا اور کہا مرنے کے بعد جب ہمارے جسم کے اجزاء زمین میں بکھر جائیں گے اور جب ہم پوشیدہ ہو کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ جیسا ابھی ہمارا جسم ہے اور جس طرح ابھی ہم زندہ ہیں دوبارہ اسی طرح ہمارا جسم بن جائے گا اور اسی طرح زندہ ہو جائیں گے. حضرت اصحاب کہف کا واقعہ سنا آپ نے؟ اصحاب کہف کا واقعہ سنا نا؟ نہیں سنا تو قرآن پاک پڑھے، سورہ کہف پڑھے. یہ چند نفوس کشیار، چند نیک لوگ اللہ والے، جن کے اوپر اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت کا وعدہ جن کے ساتھ ان کے لیے فرمایا. کتنے سو سال سوئے رہے. حضرت عزیر علیہ السلام 200 سال یا 250 سال سوئے رہے. یہ 100 سال جتنے بھی 100 سے زیادہ سال سوئے رہے. دوبارہ زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی بالکل زندہ ہوئے. اور اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے معافی مشکل، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو کل فرمایا ہو جا، فیکون ہو گیا. اچھا آگے اس میں جو چیز میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم مٹی ہو جائے گا. اس سلسلے میں یاد رہے کہ انسان کبھی خاک نہیں ہوتا، انسان کبھی خاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا بدن خاک ہوتا ہے. روح کبھی مرتی نہیں، جسم مرتا ہے. اور اللہ والوں کی نہ روح مرتی نہ جسم مرتا ہے. اللہ والوں کی بلکہ اس کے کچھ باریک اصلی اجزاء جنہیں عجب کہتے ہیں، وہ جلتے نہیں، وہ گلتے نہیں، وہ سڑتے نہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں. انسانی جسم ہے پورا ایک آپ کی باڈی نا، اس میں جسم کی ایک چیز ایسی ہے آپ کی، اس کو کہتے ہیں عجب الزم. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان، یہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہے جسے مٹی کبھی نہیں کھا سکتی، اور قیامت کے دن اسی پر اس کے بدن کی ترکیب کی جائے گی، یعنی کہ دوبارہ بدن کو بنایا جائے گا. صحابہ کرام نے دعا کی عرض کی وہ ہڈی کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا عجب الزم. جس طرح عجب ہوتا نا، عجب نہ لکھیں آپ، یہ لکھ کر نا عجب لکھ کر اس کے اوپر پیش ڈال دیں.
उजुब उज़्ज़म, ये हड्डी कभी नहीं मरती, ये खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। जितने कायनात में अब तक चले गए ना, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सब के सब अज्जा मौजूद हैं, अल्लाह पाक के पास मौजूद। हाँ, इनमें से वो नेक लोग हज़रत सल्लल्लाहु का एक दौरान गज़वे के दौरान जब वापस आ रहे थे, एक जगह पे पड़ाव किया, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला ने खैमा लगाया। खैमा जब लगाया तो रात के वक्त है ना, तो उसमें से ना कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही, जमीन में से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। सूरह मुल्क पढ़ रहा था वो बंदा, कब्र के अंदर सूरह मुल्क पढ़ रहा था बंदा। साहबी थोड़े की बात में हाथ में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहाँ खैमा लगाया है वहां पर तो कुरान पाक की आवाज आ रही है। फरमाया वो कब्र, वहां कब्र है, और वो जो कब्र वाला है वो मुसलसल तसलसल के साथ, बाकायदगी के साथ रात को सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो अल्लाह तबारक तआला उसे कब्र में भी कुरान पाक पढ़ने की सआदत अता फरमाई। अल्लाह के बंदे जिंदा हुए कि ना हुए? बोलो जी यार, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक बंदे जिंदा हैं। औलिया अल्लाह जिनको कहते हैं वो जिंदा होते हैं। अंबे ग्राम की निशान इसे वला है, वो तब्दल वो आला है। अल्लाह तबारक तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अल्लाह तबारक तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबे ग्राम की जिस्मों को खाए। ये जो लोग होते हैं आज, ये जो आजकल एक फितना चल रहा है, कितने लोग इसमें मुब्तला हुए हैं, हैरानी की बात है। यकीन करें, मैं सोचता हूँ इसका फितना इतना बड़ा है तो दज्जाल का फितना कितना बड़ा होगा। आसमान भाई, इसका फितना इतना बड़ा है, हर कोई छुट्टी फुटेड वाला जब नहीं जनाब ऐ ठीक है जी, बस ऐ ठीक, कौन बेचारा भी बता दो ना, तेरा काम पड़ा है जी। जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, इन्होंने तो उसे कुरान पढ़े, तो इल्ला माशाल्लाह जिन्होंने पढ़े वो तो नहीं इसके दाम फरे में आते, इसके दाम फरे में आए हुए। जनाब ये तो कुरान बताता है, जनाब हदीस बताता है, पूरी हदीस का नंबर बताता है, कुरान की आयत बताता है, हदीस का नंबर ये है, आयत नंबर ये है, फलाना ये है। पहले भी तो आया था, पहले भी आया था वो पैंट वाला, अब पैंट वाला भूल गए ना उसको लोग, हेलमेट भूल जाएंगे। इसका पैदा करके जितना बड़ा होना ना, आप यकीन जाने, मैं कहता हूं कि आप अपनी आंखों से देखेंगे, इसने अल्लाह वालों की गुस्ताखी की है। एक ही की होती ना, इसने तो 1200 साल के बुजुर्गान ने उनको सारा हुक्म दिया, कहने लगा मैंने साल की मट्टी बलीद कर दी, मार देना, सुनना मार देना, मैं पहले कुफर ना बांटू। कहते ये अपने ऐसे खो चुके, मार देना, ऐसी बात की इस बंदे ने। खुदा ऐसे से बचो यार, आपको बचने की जरूरत ना हो, मसला के आला हज़रत के साथ वाबस्ता हो जाए, मसला के आला हज़रत के साथ वाबस्ता हो जाए। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हसन हसीन है ये, मजबूत किला है ये। हसन हसीन कहते हैं मजबूत किला, ये मजबूत किला है मसला के आला। दाऊद इस्लामी का प्यारा माहौल, और जो आशिकान रसूल उलमा किराम है, आशिकान रसूल बुजुर्गान दीन है, और ये कामिल ईरानी उस्ताद जो आशिकान रसूल है, उनके साथ वाबस्ता है बस। मगर ना यकीन करें, इस वक्त फितने ऐसे फितने उठ रहे हैं और उठेंगे अभी आगे, और भी होगा। ये क़यामत की निशानी में से निशानी है, ये तो काम होना है। अपने आप को बचा के रखिए यार, अपने इल्म पर कभी एतमाद नहीं करना। मुझे ये मालूम है कि मुझे पता है, मैं इसका तर्जुमा करना जानता हूँ, मैं इसके हदीस की शरह जानता हूँ। बगैर इल्म के जिसने तर्जुमा और तफसीर किया मुर्तद होकर मरेगा। हराम है तफसीर भी लाए और क्या शरह भी लाए, अपनी तरफ से शरह करना और अपनी तरफ से हदीस का बयान करना। इल्म पढ़ा ना हो, दीन पढ़ा ना हो, ऐसे बंदे का इल्म बयान करना हराम है, अशद हराम है। वो तो खुद भी डूबेगा, तुम्हें भी नहीं डूबेगा। देखे ना क्या इसने क्या पढ़ा है, ये जो आजकल चल रहा है मामला, इसने पढ़ा क्या है? 2% की इंजीनियरिंग, और बता क्या रहा है कुरान हदीस।
تمہاری اگلوں کے اوپر تو میں کہتا ہوں ماتم کرنا چاہیے. وہ خاص لوگ جو ہے نا ماتم کرنے والے ان کو بلانا چاہیے تمہاری اگلوں پہ ماتم کروانے کے لیے. اور اللہ کے بندو دین سیکھو, وہ آج بھی دین سے سیکھو نا. دین تمہیں کس نے کہا اس کے پیچھے لگو؟ دین اسلام ہے, پلمبری کا کوئی کام نہیں ہے. یہ دیوار کھڑی کرنی نہیں ہے, یہ دین اسلام کی دیوار ہے. اگر اس میں ذرا سی بگاڑ آ گیا تو خراب ہو جائے گی یہ دیوار, اور دیوار کا خراب ہونا ایمان کا خراب ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو ہمیں فرمایا انعمت علیہم, جن کے اوپر انعام ہوا. انعام یہ آپ کا لفظ سن لیں, من النبیین انبیاء کرام, والصدیقین سچے لوگ, والشہداء والصالحین اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے, اولیاء کاملین. اللہ نے ان کو اولیاء کاملین فرمایا. اور اولیاء کاملین کون فرمایا؟ یہ میرے دوست ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں. تیرے دوستوں کو کچھ کہے, تیرے دوستوں کو کچھ کہے, میرے دوستوں کو کچھ کہے, چھوٹے ہیں اس کو. یار میری فلاں بندے میں لڑائی ہو گئی ہے, ہمارے جتنے بھی یار دوست ہو گئے لے کے چلو جی ایسے جی پھیر کے ساڑھے یار تمہارے ہمیں تیرے میرے یار کو ہم مارے, تو رب کے یار کو کچھ کہے تو تمہیں وہ چھوڑ دے. تیری خام خیالی ہے, تیری سوچ نیکوں کے ساتھ ہو جائے, بس سچوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. آپ یاد رکھیے, میں سچی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ امام احمد رضا خان بریلوی, نام کیا بولا میں نے؟ اونچی بولو ذرا, آواز نہیں آ رہی, اونچی بولو ذرا. امام احمد رضا خان بریلوی, یہ آپ کے لیے کچھ چھوٹی ہے. جو ان کو مانتا ہوگا وہ حق پر ہوگا, ثابت آ رہا. 100 سال سے الحمدللہ ہم نے علماء کرام کو دیکھا, انہی کی توجیہ بول رہی ہے. انہی کی تحقیق کو کہتے ہیں ہماری, ان کی تحقیق پر ہماری آنکھیں بند, اور جن کی آنکھیں بند ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. میں اس میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کسی کو کوئی بات کرنی ہے میں بیٹھوں گا یہاں پر انشاءاللہ, بات میں بھی بیٹھا ہوں. جامع مسجد فضائل استاد میری مسجد ہے. کسی کو کوئی مسئلہ میرے پاس آئے, مسئلہ پورا کروں گا انشاءاللہ. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی ہٹ کے بات کرے, ہمیں اس کو چاہیے نہیں. پاوے میرا پیر ہوئے, پاوے میرا پیو ہوئے, جب کوئی ہو روشن کر دے. کسی اور دیگر میں ماننی ہے, پیو نہیں منا گا یا پھر پیر نہیں منا گا. جنہوں میرا پیو ہے اس کمدار نہیں کہا, میرے پیو کسی کمدار نہیں. پیو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نے کہا, میرا اگلے نام کوئی تعلق نہیں کہا. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے مراد پتہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت. یہ بھی میں بتا دوں, آپ دیکھیں بدلی یہ کہا کہہ رہا ہے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت, صحابہ کرام سے محبت, اور یہ کاملین سے محبت. مطلب یہ اس کا, ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرمائے, اچھوں کی صحبت عطا فرمائے, سچوں کی صحبت عطا فرمائے, عاشقان رسول کی صحبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان کی, اذان کے بعد سنت ادا کی جائے گی. اس اذان کا جواب ہے, دوسرے اذان کا جواب ہے.